بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ربیع الثانی کی چوتھی جمعرات ہے، تو آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورت کا ہے۔ اگر آپ نے اس سورت کو صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح لفظوں کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو ساری زندگی کے اندر آپ کو نہ پیسے کی کمی ہوگی، نہ آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوگی، نہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیماری ہوگی۔ صرف فقط یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اور اللہ پر مکمل یقین رکھ کر، کامل یقین اس کو کہتے ہیں، اور آخری جو بات ہے وہ کامل ایمان۔ انسان کا دل جو ہے وہ مانے کہ اس سے شفا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ضرور وہ دل کی خواہش آپ کی پوری فرما دیں گے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے، مثلا فریج بناتا ہے، ایئر کنڈیشن اے سی بناتا ہے، یا کوئی الیکٹرانکس کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، یا الیکٹرانکس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ جو اچھی پروڈکٹ ہے اور اچھی کمپنی ہے، اگر وہ کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے تو جہاں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہاں پر اس کی ایک لٹریچر بھی تیار کیا جاتا ہے جو بنانے والا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی مکمل جو تعلیمات ہے، وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے، وہ کسٹمر جو ہوتا ہے لینے والا، جب اس کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، کتنی بجلی ہو، کس مقام پر رکھنی ہے، کتنا ٹیمپریچر ہو، اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہ جائے جس سے یہ خراب ہو جائے۔ تو جب اس لٹریچر کے مطابق جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کریں گے تو ساری زندگی وہ چیز آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ اگر خراب ہو بھی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی مشکلات آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، پھر وہ ریپیئر ہو کر درست ہو جاتی ہے، اگر اس کا بنانے والا اور صحیح کرنے والا اچھا انسان ہو تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی استعمال کے لیے، اس کے استعمال کے لیے ایک لٹریچر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی خوبصورتی کے لیے اور انسان کی مشکل کے لیے، اللہ کو پتہ تھا کہ انسان کو تنگ دستی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، مشکلات بھی آئے گی، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی ہوں گے، اور
بے سکونی بھی ہوگی، گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی۔ تو اللہ نے آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے اور غمی کے لیے اللہ رب العزت نے عرش برین سے اس کتاب کو نازل کیا جس کا نام ہے قرآن مقدس، قرآن مجید۔ اور یہ اتنی طاقتور کتاب ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے، کیونکہ دنیا کے بنانے والے لوگ وہ دنیا کی چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے تو بڑی محنت اور بڑی طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے عرش برین سے پھر قرآن مجید کو نازل کیا، تاکہ میرے بندے کو کسی قسم کی اس دنیا کے اندر پریشانی نہ ہو۔ تو جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، دل میں بسا لیا جائے، اور کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ اس کا وظیفہ کر لیا جائے، تو اللہ رب العزت اس انسان کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پورا جہان بنایا گیا، اس پوری کائنات کو اللہ نے سجایا، اور وہ قرآن مجید اور پورا علم اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دے دیا، اور انہوں نے اپنے دل میں بسا لیا، اور دل میں بسانے کے بعد پھر یہی تحفہ اس امت کو دے دیا، جو کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ہم ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ پورا جہان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، پوری کائنات کے میرے نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس قرآن کا سہارا لو۔ اگر اس کا سہارا لوگے تو آپ کی زندگی کے اندر یہ تمام مشکلات اللہ کی ذات ختم کر دیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جمعے کا دن اور جمعرات کا دن بڑا مقدس دن ہے۔ جمعرات کے دن اللہ کے خاص فرشتے اس زمین پر آتے ہیں، اور جمعے کے مغرب کے بعد وہ واپس جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، جو انسان جو عمل کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے اوپر فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ان دکھی گھروں کے لیے ہے جن کے گھروں کے اندر پیسہ نہیں، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے اللہ کے قرآن کے اندر، عصر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، نماز سے جب فارغ ہوں گے اس کے بعد قرآن مجید کی خوبصورت ترین ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ رحمان، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد ٹائم ضرور لگے گا، تھوڑا سا دلچسپی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو آخر کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اور جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے مانگنا ہے جو بھی دل کے اندر جس چیز کی طلب ہے، گاڑی کی طلب ہے، اچھا گھر، اچھا اور کوئی ٹور وغیرہ کسی ملک میں کرنا ہے، کسی چیز کی بھی طلب ہے تو وہ اللہ سے مانگیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، اتنی شفیق ہے۔ آپ جب صدقے دل کے ساتھ مانگو گے اور اپنے نبی پر درود پڑھ کر بھیجو گے تو آپ کی یہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اتنا اہم اور پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ اگر اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بڑی لمبی تفصیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو خوب اچھے طریقے سے کریں،
اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔